17واں نام الوہاب، یہ لفظ ہبا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عطا و نوال، ہبا کرنا۔ وہاب وہ ذات ہے جو بلا کسی عوض اور بلا کسی غرض خوب خوب عطا کرتی ہے۔ وہاب وہ ذات ہے جو بلا کسی عوض بلا کسی غرض خوب خوب عطا کرتی ہے۔ یہ ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہاب، جس میں کثرت ہبا کے ساتھ تکرار ہبا بھی شامل ہے۔ کثرت ہبا، بہت دیتا ہے، اور تکرار بار بار دیتا ہے، ایک بار دے کر ختم نہیں کر دیتا، بار بار بھی دیتا ہے، بہت دیتا ہے، لہذا وہ کثیر الہبا ہے، وہ کثیر العطا ہے، اور مکرر سکرر برابر دیتے رہنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صفت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو کوئی بھی دے گا تو یا تو کسی عوض میں دے گا یا کسی غرض سے دے گا، چاہے وہ استاد ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم اتنا ہی ثواب پانے کی نیت تو کرے گا۔ کچھ نہیں، چلو بھائی مال نہیں چاہتا، دولت نہیں چاہتا، مکان نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا، ثواب تو چاہتا ہے، یعنی تو نیک نامی تو چاہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہر ایک چاہتا ہے، ایسا کہ بلا کسی عوض کے کوئی کام کرے، بلا کسی غرض کے کوئی دے دے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس اسم کی دو تجلیات، تجلی تکوینی اور تجلی تشریعی۔ اس میں تکوینی تجلی کا اظہار یوں ہے کہ اس تکوینی تجلی کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ وہاب ہے وہ ہبا کرنے والا، دینے والا، خوب خوب دینے والا، بار بار دینے والا۔ دنیا میں اللہ کا ہبا اور اللہ کا عطیہ یہ ہے کہ ہر مخلوق پر اور بالخصوص انسان پر اس کے عطایا اور انعامات بارش کی طرح برس رہی، کھانا ہو، پانی ہو، ہوا ہو، یا اور کوئی چیز ہو، روشنی ہو، اور خود اپنے اندر ہو، باہر ہو، یا آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، بولنے کی طاقت، جسم کے اندر قوت، یہ سب کے سب اللہ کے عطیے ہی تو ہیں۔ اتنا بڑا وہاب پوری دنیا کو دے رہا ہے، اور انسان کو کیا کیا نہیں دیا۔ اگر کوئی انسان اس کے اوپر غور کرے تو اس کا غور و فکر کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ان انعامات کا کوئی جو ہے انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر آن اور ہر لمحہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو رہے ہیں۔ دوسرے، یہ بے شمار انعامات اور بے شمار انواع و اقسام کے انعامات ہیں، اس کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ظاہری، باطنی، اور جو ہے اندرونی، باہر، انفس میں، آفاق میں بے شمار قسم کی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں بلا عوض دے رہے ہیں، بلا غرض دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں دوام بھی ہے، ایک بار کھانا دے کے بند نہیں کر دیتے، روز کھانا، روز پینا، روز چیزیں، ہر وقت، شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہاں اجر جزیل وہ بے حساب اللہ تعالیٰ کو نوازنے والے ہیں، جنت جیسی عظیم نعمتیں عطا کرنے والے ہیں جس کا کوئی یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے اللہ کی وہابیت کی شان کہ دنیا میں بھی نعمتوں سے نواز رہے ہیں اور پھر آخرت کے اندر بھی نوازیں گے، یہ بالکل ظاہر ہے۔ اور اس اسم کی تجلی تشریعی طور پر ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے،
اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب انسان اللہ کو وہاب سمجھے گا اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے ان ہبات کو دیکھے گا تو پھر اس کا دل اس کا استحضار کرنے پر بھی مجبور ہوگا، اور جب اس کا استحضار کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بھی ہوگا اور اپنی ہر حاجت و ضرورت کو بغایت تذلل و عز و انکساری اللہ ہی کے سامنے رکھے گا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہی ہے وہاب، وہی ہے آنکھ دینے والا، وہی ہے زبان دینے والا، وہی ہے قوت گویائی عطا کرنے والا، وہی ہے اندر و باہر کی تمام چیزیں دینے والا، وہی کھانے سے نوازنے والا، پینے سے نوازنے والا، جب یہ دیکھ لے گا، سمجھ لے گا، اس کے اوپر توجہ کرنے سے، یہ دیکھ لے گا سمجھ لے گا کا مطلب سمجھتے تو ویسے ہیں سب، لیکن اس کا استحضار چاہیے۔ استحضار کے لیے مراقبہ چاہیے، بیٹھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کبھی صبح میں، کبھی چلتے کبھی پھرتے ہوئے بھی اس کا مراقبہ کرے، وہاں اس کی وہابیت کی شان، آسمان کو دیکھو تو سمجھ میں آئے، زمین کو دیکھو تو سمجھ میں آئے، خود کو دیکھو تو سمجھ میں آئے، اپنے گھر کو دیکھو تو سمجھ میں آئے، مدرسے کو دیکھو تو سمجھ میں آئے، ہر جگہ پر اس کی شان وہابیت بالکل ظاہر ہے، ہر چیز میں اس کا مظاہرہ ہے۔ جب یہ دیکھ لے گا تو یہ سمجھنے پر مجبور اور یہ عمل بھی اس کا ہوگا کہ اللہ ہی کے سامنے ہر حاجت لے جائے گا، ہر مسئلے کو لے جائے گا، اسی کی طرف رجوع کرے گا اور اسی کی عبادت کو اپنا شعار بنائے گا۔ ارے وہ ایسا دینے والا، کیا میں نہ جھکوں اس کے سامنے؟ کیا نہ سجدہ نہ کروں اس کے سامنے؟ کیا یاد نہ کروں اس کو میں؟ کیا اس کے کلام کی تلاوت نہ کروں؟ کیا میں اس کا ذکر نہ کیا کروں؟ ارے اس نے کیا کیا دیا، میں تو کبھی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کا یہ لازمی اثر ہے۔ یہ تو ہوئی تجلی تکوینی، اور تجلی تکوینی پر غور و فکر کا لازمی نتیجہ۔ اب اس کا تشریعی پہلو یہ ہے کہ انسان دیگر مخلوقات کے لحاظ سے بھی اور انسانوں کے لحاظ سے بھی نوازنے والا بن جائے، ان کو بھی دے، ان کو بھی دے، ان کو بھی دے، اور اللہ جو عطا کرتے ہیں مومنوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، یعنی اللہ والوں کو بھی دیتے ہیں، مخالفین خدا بندی کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں سے مومن کے اندر یہ شان کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے، مال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذریعے، جس کی جو ضرورت پورا کر سکتا ہو اس کے ذریعے سے اللہ کی اس شان کو اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے آپ کو وہابیت کا ایک چھوٹا سا ادنا سا نمونہ بنا لے، اپنوں کو بھی دے، غیروں کو بھی دے۔ یہ ہے وہابیت کی شان، یہ دنیاوی اعتبار سے اور ایک دینی اعتبار سے بھی ہے۔ وہ یہ کہ وہابیت جو اللہ عطا کرتے ہیں، وہ جیسے چیزیں عطا کرتے ہیں، علم بھی عطا کرتے ہیں، روحانیت بھی عطا کرتے ہیں، ایمان بھی عطا کرتے ہیں، عقل و شعور بھی عطا کرتے ہیں، لہذا بندے کا ایک کام یہ ہے کہ وہ بھی علم حاصل کر کر دوسروں کو علم دے، وہ بھی اپنی روحانیت کو تازہ کر کے دوسروں کی روحانیت کو تازہ کرے، علوم اور معارف کا ایک ذخیرہ اپنے پاس جمع کر کے لوگوں کے قلوب کو علوم اور معارف سے آگاہ بھی کرے اور منور اور روشن بھی کرے۔ یہ بھی ایک ہبہ کی صورت ہے۔ ہبہ دونوں قسم کا ہے، ہبہ ظاہری چیزوں کا بھی ہے، ہبہ باطنی چیزوں کا بھی ہے، لہذا دونوں قسم کی چیزوں سے لوگوں کو آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اللہ کی وہابیت کی شان اپنے اندر پیدا کر دینا۔